رب العالمین خالق السماء والأرضین والصلاة والسلام على حبیبہ خاتم النبیین فخر الاولین والآخرین رحمت للعالمین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال اللہ تعالی عز وجل الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہ 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 سبحان اللہ ارادہ کیا کہ یہ ہماری تعلیمی سال کا آخری اجتماع ہے۔ میں اس اجتماع میں آپ کو اللہ کی جانی عبادت اور مالی عبادت کے بارے میں کچھ تذکرہ پیش خدمت کروں۔ جاننا چاہیے کہ مسلمانوں کی جان بھی اللہ کی اور مسلمانوں کا مال بھی اللہ کا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لوگو تمہیں پیدا بھی میں نے کیا، جان بھی میں نے دی، مال بھی میں نے دیا، لیکن پھر میں خریدار بن گیا، تمہیں بیچنے والا بنایا، میرا دیا ہوا مال مجھے دو اور میری دی ہوئی جان جو آپ کے پاس ہے وہ بھی مجھے دو، تمہاری جان بھی اب میری، تمہارا مال بھی میرا، اور بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ عجیب آیت ہے، یہ تو عجیب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خریدا مومنوں سے ان کی جانیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے خریدا۔ اللہ جان تو آپ نے دیجئے، آپ کی مل گئے، ہر چیز آپ کی مل گئی۔ اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا، جیسے دنیا میں لوگ خریدتے ہیں بیچتے ہیں، اس طرح میں نے نظام بنایا۔ تم نے اپنی جانیں مجھے دے دی اور اپنا مال بھی مجھے دے دیا، میں راضی ہو گیا، تمہیں جنت بھی دے دی اور اپنی ذات بھی تمہیں ہبہ کر دی، میں بھی تمہارا، میری جنت بھی تمہاری، تم میرے، تمہارا مال بھی میرا۔ یہ بہترین بیع و شراء ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ انفسہم و اموالہم، جان اور مال، یہاں جان کو پہلے لکھا، جانم
اب جان اللہ کے حوالے ہے، اب جان اللہ کے حوالے، پورا جان، زبان بھی اللہ کے حوالے، آنکھیں بھی اس کے حوالے، کان بھی اس کے حوالے. یہ محبت بھائی، اس سے محبت ہو گئی، اب دل اس کو دے دیا، پھر پورا بدن اب اس کا ہے. میرے ہاتھ بھی اس کے حوالے، میرے پاس امانت ہیں، پھر جو کہے گا وہی کروں گا، اب مالک وہ ہے. میرے پاؤں بھی اس کے حوالے، میرا ظاہر بھی اس کے حوالے، میرا باطن بھی اس کے حوالے، جو اس کا حکم ہوگا میں وہی کروں گا. یہ ہے مسلمان. پھر اب پورا بدن تو اس کا ہے. اس بدنی کام میں ایک سب سے اہم کام نماز ہے. اے مسلمان، جب تو نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوا، تو آپ کا سارا بدن اللہ کا. اب اس کا حکم ہے روزانہ 5 بار نماز ادا کرنا. نماز کا وقت آیا، مسلمان نے سب چیزیں بند کر دیں، وضو کیا، اللہ اکبر. اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے اے مولا میرا سارا بدن تیرا، اے میرا مولا میرا سارا جسم تیرا، جو تیرا حکم وہ میرا عمل. بیچارہ وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، سبحان ربی العظیم بھی کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلی. کبھی دیکھو کس حال میں، کبھی سارا بدن اس کا ہے. اگر اس کو اس نماز میں خلوص آ جائے، پھر خشوع آ جائے، پھر حضور قلب آ جائے، سبحان اللہ. صرف نماز بھی نہیں، نماز کے اندر خشوع بھی تو پیدا کر، خشوع، قنوت بھی تو پیدا کر. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کو سامنے تصور کر کے جھک جانے والے ہیں، دل کے اندر نرمی پیدا کرنے والے ہیں، خوف پیدا کرنے والے ہیں، گریہ و زاری کی حالت پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے ہیں. یہ ہے نمازی. قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، فی صلاتہم خاشعون، خشوع. ایسا نمازی. اللہ سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن شخیر روایت کرتے ہیں، میں نبی کریم رؤوف رحیم حبیب رب حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی پناہ میں حاضر ہوا. حضور سرتاپا نور، فیض گنجور، نور علی نور نماز پڑھ رہے تھے. پیغمبر خدا نماز پڑھ رہے تھے، اس طرح عاجزی سے نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کا پورا جسم مبارک چمک رہا تھا. حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور میں دیدار کر رہا ہوں. اس حبیب خدا کی حالت مبارک یہ تھی کہ آپ کے سینہ مبارک سے آواز نکل رہی تھی. نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ رو رہے تھے. رونے کی حالت یہ تھی کہ آپ کے سینے مبارک سے آواز باہر آ رہی تھی. پھر اس کی مثال دی، کیسی آواز آ رہی تھی؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی
وَقَانَ فِي صَدْرِهِ عَزِيزٌ حمزہ کے ساتھ عزیزٌ کعزیز المرجل رواہ ابو داؤد والنسائی والترمذی ومسند احمد نقلہ صاحب المشکات فی مشکات المصابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا تھا، آپ رو رہے تھے، آپ کے سینہ مبارک سے ابلنے کی آواز آ رہی تھی، جس طرح دیگچی ابلتی رہے ہانڈی۔ آنکھ کے اوپر یہ خواتین دیگچی رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہانڈی، ہانڈی ابل رہی تھی، جوش مار رہی تھی، پھر یہ ہانڈی بڑ 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 کرتی رہتی ہے۔ جس طرح ہانڈی کی بڑ بڑ کی آواز ہوتی ہے، اس طرح حبیب خدا کے سینے مبارک سے حضور حق تعالیٰ عز و جل کے جوش میں، اللہ کی محبت میں، اندرونی جذبے میں اندر سے بڑ بڑ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وَفِي صَدْرِهِ عزیز کعزیز المرجل، ہانڈی کی ابلنے کی آواز کی طرح آپ کے سینے مبارک سے آواز نکل رہی تھی۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، بتاؤ یہ کیا ہے؟ نماز ہے اور سینہ ایسے جوش مار رہا ہے۔ یہ ہے عاشقوں کی نماز، یہ ہے اللہ کے محبوبوں کی نماز، یہ ہے محبوبوں کے سچے غلاموں کی نماز۔ دوسری روایت میں ہے وَفِي صَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الرَّحَى، جس طرح آٹے کی چکی چلتے ہوئے یوں 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 کرتی ہے، چکی جب چلے تو پھر یوں یوں کرتی ہے، اس کے اندر ایک آواز ہوتی ہے، جس طرح چکی کی آواز ہوتی ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی۔ بتا کبھی ایسی نماز پڑھی؟ کبھی ایسی نماز پڑھی؟ کبھی اللہ کے سامنے اپنے دل کو حاضر کیا؟ کبھی خشوع والی کیفیت پیدا کی؟ یہ نماز علماء کرام کی نماز ہے، یہ نماز عالم دین کی نماز ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے نہیں ڈرتے مگر وہ جو علم والے ہوں۔ اللہ کی خشیت وہ رکھتے ہیں جو علم والے ہوں، اللہ کی پہچان رکھنے والے ہوں، نفس کی خواہشات سے آزادی پانے والے ہوں، جو اللہ کے قرب کے لطف و لذت سے بہرہ وافر حاصل کرنے والے ہوں، جو اللہ کی پہچان رکھنے والے ہوں، اپنے رب کی معرفت رکھنے والے ہوں۔ جو دنیا سے آزاد ہوگا وہ دنیا کے خالق سے آباد ہوگا، جو غیر سے چھٹکارا پائے گا وہ مالک حقیقی سے جڑا ہوا ہوگا۔ جب اس سے جڑ جائے گا تو پھر اس کا نور دیکھے گا، جب اس کا نور دیکھے گا تو پھر دل کا سرور پائے گا، جب اس کا قرب پائے گا تو پھر جذب حاصل کرے گا، جب جذب ہوگا تو پھر رونا آئے گا، پھر یہ حال پیدا ہوگا۔ میں علماء کو پھر دعوت دیتا ہوں، عالم دین، آپ عالم ہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا، تو رات کو اٹھ کر ایسی نماز پڑھ، رات کو اٹھ کر کبھی ایسی نماز پڑھ۔ سائیں میں سلوک چاہتا ہوں، ایک کہتے ہیں سائیں میں سلوک چاہتا ہوں، میں عالم ہو گیا، ابھی چاہتا ہوں میں ولی اللہ بن جاؤں۔ آپ کو آسان نسخہ بتاؤں، رات کو اٹھو، 1 گھنٹہ روزانہ مقرر کرو، تنہائی میں اپنے رب سے رابطہ جاری رکھو، رب سے باتیں کرتے رہو، باتیں کرتے کرتے ایک دن یاری ہو جائے گی، جب یاری ہو گئی تو پھر بہاری آ جائے گی۔
میں آپ کو ایک اٹکل بتاؤں، صحیح میں چاہتا ہوں کہ امام دین سے میں سنگتی کروں، پھر آپ روزانہ امام دین کے پاس جاؤ، 15 منٹ اس کے پاس بیٹھو، بس کبھی اسی باتیں سنو گے، کبھی اپنی باتیں سناؤ گے، روزانہ بیٹھتے بیٹھتے 3 سال آنا جانا رکھو نا، آپ دوست بن جاؤ گے، یار بن جاؤ گے۔ پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، بے خبر تھے، آنا جانا آنا جانا آنا جانا، 3 سال لگاتار یہ کام جاری رہا۔ ایک دن دوست بن جائے گا، نہ آئے تو امام دین فون کرے گا، کیا ہوا، کیوں دیر ہو گئی؟ اگر وہ نہ آئے تو امام دین فون کرے، اگر امام دین آئے تو پھر وہ فون کرے، یار بن گئے، مددگار بن گئے۔ سمجھا؟ انسان کو اپنا بنانے کا طریقہ روزانہ رابطہ۔ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں 3 سال رات کو اٹھ کر روزانہ 1 گھنٹہ دل سے خشوع سے نفل پڑھتا رہا، اللہ کا یار بنے گا، تو اس کا یار بنے گا، وہ تیرا یار بنے گا۔ سمجھایا نا تجھے؟ یوں نہیں کہنا کہ کسی نے مجھے سمجھایا نہیں۔ تیرے پاس ٹائم نہیں، پھر یار کیسے ہوگا؟ تیرے پاس فقیر کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے، کہتے مجھے ٹائم نہیں ہے۔ جب ٹائم تیرے پاس نہیں ہے تو پھر کیسے یاری ہوگی؟ تو جب عرش والے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر اس سے یاری کیسے ہوگی؟ کیسے یاری ہوگی؟ سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا تھا میرے بیٹے بھی عالم ہو رہے ہیں، اب ان کی بھی تربیت کرنی ہے، پھر دل میں خیال آیا کہ ان کو سمجھاؤں۔ فی الحال ایک کام کرو، اب رات کو 20 منٹ آپ اللہ کے لیے مقرر کرو، رات کو 20 منٹ، رات کو ایک آپ کو راز بتاؤں آپ کو، یاد کرنا۔ ہمارے نبی کو معراج دن کو ہوا یا رات کو؟ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، رات کو سفر ہوتا ہے، دن کو سفر ہوتا ہے یا رات کو؟ بتاؤ۔ ہمارے نبی کو جو معراج کی دولت ملی، یہ رات کو یا دن کو؟ اگر رات کو تو خدا کا بندہ، رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے۔ ہاں، کون سی تاریخ مشہور، کون سی تاریخ؟ 27 رجب۔ 27 کو رات کو چاند ہوتا ہی نہیں، پتہ ہے آپ کو؟ 14ویں تاریخ تو رات کو روشنی ہوتی ہے، چاندنی ہوتی ہے، چاند ہوتا ہے 14ویں 15ویں 20 تک، 5ویں کے بعد تو پھر چاند نظر آتا ہی نہیں، 27 کو تو پھر رات چاند ختم، اور سحری تک تو چاند نکلتا ہی نہیں، ساری رات اندھیری اور یہ سیر کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں ظاہری سیر نہیں، یہاں محبت کی سیر ہے۔ یار سے یاری رات کو ہوتی ہے، یار سے یاری، وہ باری نہیں باری۔ حقیقی محبوب، دل والے محبوب، اصلی محبوب کی یاری رات والی ہوتی ہے، زمانے والی یاری دن کو ہوتی ہے۔ ہم زمانے والی یاری نہیں کہتے، ہم حقیقی یاری کی آپ کو بات کر رہے ہیں۔ حقیقی یاری رات کو، حقیقی یاری دل سے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، آپ زیادہ ٹائم نہیں دیتے تو رات کو صرف 20 منٹ اس مالک کو دے دو، اور وہ بھی دل سے۔ انشاءاللہ نفس کے حجابات اٹھتے جائیں گے، پردے ہٹتے جائیں گے، نور آہستہ آہستہ روا ہوتا جائے گا۔ پیر سے سچی محبت ہو، کیونکہ پیر اس کے پیار کا وسیلہ ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس مراقبہ کرنے والے کو میرے کسی دوست سے پیار ہے یا نہیں، میرے کسی دوست سے پیار ہے یا نہیں۔ جب اس کے دل کو دیکھا، اس کے دل میں میرے دوست سے پیار ہے، کہے گا آؤ ادھر آؤ۔ اگر کسی ولی اللہ سے اس کا پیار ہے نہیں تو پھر وہ کہتا ہے تو بے قانون آ رہا ہے، میں تو ایسے آدمی کو پسند کرتا نہیں۔ پہرے غلام بن جا، پھر ذل اکرام کے پاس آ جا، پھر صاحب انعام ہو جا۔ غلام بنا نہیں، نفس کو لغام دیا نہیں، پھر قرب ذل جلال والاکرام کیسے، پھر انعام کیسے؟ یہ خلاف نظام ہے۔ یہ بات جو قانون حق تعالی ہے، نظام باری تعالی ہے، آپ نظام کو نہ توڑیں، قانون سے کام کریں۔ وقت کے ولی اللہ سے آپ کی سچی نسبت ہو، غلامی والا توق گردن میں ہو، اس سے یاری پکی ہو، پھر اس کے بعد رات کو 20 منٹ مقرر کر لے، انشاءاللہ تعالی تجھے اپنے پاس بٹھائیں گے، پھر نور سے بھر کر دائی اللہ بنائیں گے۔ پھر مولوی کا بیان اور ہوگا، صاحب دل کا بیان اور ہوگا۔
صرف علم والے کا قرآن سمجھانا اور ہے، دل والے کا قرآن سمجھانا اور ہے۔ علم والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح ٹینکی کا پانی ہو، محدود ٹینکی کا پانی، اور دل والے کا بیان اس طرح ہے جس طرح سمندر کا پانی یا کنویں بڑے جھر والے کا پانی، جتنا پانی نکلتا رہے گا اور پانی آتا رہے گا۔ صرف اہل علم کا علم محدود ہوتا ہے، صاحب دل کا علم غیر محدود ہوتا ہے کہ اسے فیض اوپر سے آتا ہے۔ کہتے ہیں فیض آتا ہے، فیض اوپر سے آتا ہے۔ جب اوپر سے فیض آتا ہے تو پھر وہ خود حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ماجرا، مجھے تو گمان بھی نہیں تھا ایسے ہی ہوگا۔ یار یہ تیرا گمان نہیں، رحمان کا فضل و اکرام اور اس کی شان ہے۔ یہ تو اس کا نظام ہے، جو مرتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ، میں نے آپ کو اللہ کی بندگی، یہ جان جو آپ نے اللہ کو دی، مسلمانوں کی جان اللہ کی ہے، اور جان دینے میں سب سے بڑی علامت نماز ہے۔ پھر نماز آپ کس طرح اچھی طرح پڑھیں گے، تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ میں نے آپ کو بیان کیا۔ میرا کام ہے اصلاح، میں شرماتا نہیں، اپنے قصے بھی سناتا ہوں تاکہ آپ کو سبق مل جائے۔ اللہ، جب اللہ نے مجھے چاہا تو میں نے پیر سے محبت کی، مراقبہ کیا، نماز دل سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ فقیر کا اپنا مشغلہ تھا۔ رات کو سویرے اٹھتا، آرام سے وضو کرتا، نیند تو آتی نہیں تھی، مختصر نیند سے اٹھا تو پھر تہجد شروع، دل سے نماز پڑھتا۔ نماز اس طرح پڑھتا تھا کہ نماز کے دوران اول سے آخر تک غیر کا خیال نہیں آتا تھا، بندہ اور اس کا رب، اس طرح نماز پڑھتا تھا۔ آرام سے نماز پڑھتا، خشوع سے نماز پڑھتا، یکسوئی سے نماز پڑھتا، حضور قلب سے نماز پڑھتا، گھر میں یا سفر میں، ہر حال میں۔ جیسے کہو نماز میں اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، انت عبد اللہ کا انک ترا، اس طرح نماز پڑھتا تھا۔ تو اس نماز کے بدلے میں میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے 3 گنبد ہیں، جیسے مسجد کے 3 گنبد ہوتے ہیں، 1 2 3۔ بیچ والا گنبد تھوڑا بڑا تھا اور کنارے والے 2 گنبد تھوڑے چھوٹے تھے۔ مسجد کے 3 گنبدوں کی طرح 3 گنبد تھے۔ مجھے دور سے یہ 3 گنبد نظر آئے، لیکن اچھے لگ رہے تھے، خوبصورت، اچھے۔ میں نیند دیکھ رہا ہوں، خواب، چونکہ دیکھ رہا ہوں مزہ دے رہا تھا۔ پھر دیکھا کہ 3 گنبد قریب آ رہے ہیں، قریب ہیں 3 گنبد قریب، جیسے آدمی ٹی وی میں دیکھتا ہے نا، دور والی چیز پھر قریب آتا ہے، تو 3 گنبد قریب آ رہے تھے۔ میں حیران، سبحان اللہ، یہ کیسے گنبد ہیں، یہ اب قریب آ رہے ہیں۔ جب گنبد قریب آئے تو پھر دیکھا بیچ والے گنبد کے اندر ایک آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ بیچ والا گنبد پر ایک نمازی آدمی بن گیا، اور آدمی بھی اتنا خوبصورت، اس کی داڑھی، اس کی پگڑی، اور اللہ والوں کی شکل میں نورانی شکل، اللہ والوں کی شکل دلکش، دل ربا۔ اس کا چہرہ نظر ہے، وہ کھڑے نماز پڑھتا، کھڑے، سمجھ رہا وہ نماز پڑھ رہے، کھڑے قیام کی حالت میں ہے۔ خوبصورت انسان، اللہ والا، بہترین نماز پڑھ رہا ہے، اور مجھے بھی نماز کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس نمازی کو بس دیکھ رہا ہوں اور مزہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ رکوع میں چلا گیا، وہ نمازی رکوع میں، وہ بھی قرار، وقار رکوع میں چلا گیا، بالکل رکوع سیدھا، جس طرح ایک آدمی خوف سے، محبت سے بھرا ہو، عام آدمی کا رکوع کرنا، وہ اس طرح نا آرام 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 سے جایا۔ اب یہ آرام، یہ وقار، اس کو کہتے ہیں وقار، تو وقار، یہی تو خشوع ہے، یہی تو ادب ہے، یہی تو کمال ہے۔ یہ جو آرام سے رکوع میں گیا، آرام سے جا کر رکوع میں رک گیا، تو یہ اس کا ایک تو شکل کی جھلک، پھر
رکوع مسنون کی جھلک، پھر دل کے حالت کی جھلک، پھر قدرتی ایک کیفیت. بس میں تو اس کو دیکھ ہی رہا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ قومہ میں آیا سیدھا. بہت خوبصورت لگ رہا تھا. میرے دل میں آیا واہ میں بھی اس طرح نماز پڑھوں. مطلب وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نمازی، اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کاش کہ میں بھی اس طرح نماز پڑھوں، میں بھی اس طرح نماز پڑھوں. سبحان اللہ، کیسا اچھا اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی اللہ ہے. یہ دل سے اور خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے اور کھینچ رہا ہے، مزہ دے رہا ہے. میں دیکھ بھی رہا ہوں، مزہ بھی لے رہا ہوں، اور اندر میں رشک بھی کر رہا ہوں. رشک منا اندر میں ارادہ ہو رہا ہے کہ میں بھی ایسے ہوتا. پھر وہ قوم سے سیدھا سجدہ میں گیا. سجدہ میں گیا. اب مکمل شرعی سجدہ، مسنون سجدہ خدا کے سامنے گرا ہوا ہے. ایک تو سجدہ ہے، پھر دوسرا شکل عمدہ ہے، نیک بندہ ہے. سبحان اللہ. بس دل کو ایسے کھینچ رہا تھا، اس کی نماز کھینچ رہی تھی ایسی. سجدہ کے بعد پھر اٹھا، جلسہ میں تھوڑی دیر، پھر دوبارہ سجدہ میں. جتنی نماز آگے بڑھ رہی ہے بس دل کو ایسے کھینچ رہی ہے نماز. وہ آدمی ایسے جذب کر رہا ہے، جذبہ اندر میں دے رہا ہے. انتہائی دلکش دل کو کھینچنے والا آدمی، دل کو کھینچنے والی نماز. دوسرے سجدہ سے اٹھا، پھر اب بیٹھ گیا تو یہ سارا ایسے نور لگ رہا تھا. نور آدمی بیٹھا ہے گویا کہ نور بیٹھا ہوا ہے. مزید میرے قریب ہوا. قریب میں بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوں، صرف دیدار کر رہا ہوں، زیارت کر رہا ہوں، نمازی کو دیکھ رہا ہوں. بس دل میں ایک تڑپ ہے کہ میں بھی اس طرح نماز پڑھنے والا ہوتا، میں بھی اس طرح ہوتا. چلتے آخر کار اس نے کہا السلام علیکم. میں کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں اور اس نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد میری طرف منہ کیا، اپنا رخ انور میری طرف کیا. تو میں نے عرض کی حضرت میں چاہتا ہوں کہ میری نماز بھی آپ کی نماز کی طرح ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ میری نماز بھی ایسی نماز ہو جائے جس طرح آپ پڑھتے ہیں، ایسی نماز میری ہو جائے. میں نے اس کو یہ اپنی آرزو پیش کی، اپنی تمنا، دل والا خیال پیش کیا. حضرت میں یہ چاہتا ہوں مجھے ایسی نماز ملے. میری طرف اس کا منہ تھا. مجھے کہنے لگا یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت اس کو ملے گی جو سیف اللہ ہو. یہ امانت ہے جو میرے پاس ہے بھی، یہ جو میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک امانت ہے. یہ امانت اس کو ملے گی جو سیف اللہ ہو. سیف اللہ کا معنی اللہ کی تلوار. اللہ کی تلوار کا کیا مطلب ہے؟ جو نفس سے لڑنے والا ہو. اللہ کے فضل سے اس کے اندر ایک ایسا جذبہ ہو جو نفس کا ناک کاٹنے والا ہو، نفس کا ناک کاٹنے والا ہو. جو بھی یار سے دور کرنے کا باعث بنے اس کو ہٹانے والا ہو، اس کو کاٹنے والا ہو. یاری وفاداری. اگر بیزاری، غیر سے بیزاری، تو بیزاری میں اس کو اتنی پختگی ہو کہ پھر دوبارہ غیر کی طرف منہ نہ کرے. یار سے جب یاری لگا دی، جان جائے تو جائے مگر یار کی یاری نہ جائے. غیر آئے تو تلوار، اور ہر وقت یار سے سرشار. یہ ہے بندہ نور الانوار. یہ تو امانت ہے. یہ نصیب والوں کو امانت ملتی ہے، نصیب والوں کو. یہ قسمت والوں کو امانت ملتی ہے. جو مجاہد تو ہو، ریاضت تو کرنے والا تو ہو، نفس سے لڑنے والا تو ہو. جتھاں دیکھے چنگا چوکھا پاوے درکڑیاں، جتھاں دیکھے چنگا چوکھا پاوے درکڑیاں.
ارے تو پیر کیا ہے؟ پیر کس کو کہتے ہیں؟ پیر لینے کا مطلب کیا؟ تو سمجھا ہی نہیں کہ پیر ہوتا کیا ہے، تو جانتا ہی نہیں کہ علم لدنی ہے کیا، تو جانتا ہی نہیں کہ طریقت ہے کیا، رسم سارا۔ ادھر آ ہماری صحبت میں بیٹھ، کچھ علم لدنی والوں کے پاس بھی بیٹھ، کچھ دل والے یاروں کے پاس بھی بیٹھ، صاحب باطن والے لوگوں کے پاس بھی بیٹھ نا، صاحب باطن لوگوں کے پاس، تاکہ تجھے اس راہ سے کوئی سبق دیں، آپ کو تھوڑا سمجھائیں، تاکہ آپ کی نظر کھلے، آپ کا نفس مرے، آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کو جذبہ پیدا ہو، آپ بھی سچا بندہ بنیں، قرآن کے حقائق دیکھیں، نماز کا نور دیکھنے والے ہو جائیں۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یہ خواب میں نے دیکھا جب میں سریاب میں تھا۔ اس وقت حافظ مولوی محمد سلیمان جو یارو کھوسہ میں ہوتے ہیں، ہمارے دربار میں رہتے تھے، حضور قبلہ عالم کے مرید، محبت والے، نیکوکار۔ میں فقیروں میں اس کو بہت اچھا سمجھتا تھا، نیک سمجھتا تھا، طالبوں کو پڑھاتا تھا، مدرسے میں طالبوں کو پڑھاتا تھا، غریب آدمی تھا، مجھے پیارا اتنا لگتا تھا۔ میرے پاس جب کوئی پیسہ ہوتا 5 روپے اپنے میں اس کو دیتا تھا، میں نے کہا یہ ایک عالم ہے، طالبوں کو پڑھاتا ہے، اس کو اگر خیرات کرنی ہے تو اس کو دے دو، دینا تو ویسے بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ خیرات کرنے کی عادت ہو جائے تو پھر آپ اس عالم کی قدر کرو۔ مجھے ایک طرف سے کسی آدمی نے خاتون کا ایک کپڑا دیا، لیڈیز جوڑا دیا، بغیر سلا ہوا کپڑا دیا۔ میں نے سوچا اب اس کو کس کو دوں؟ پھر دل میں آیا کہ مولوی سلیمان بیچارہ غریب ہے ایک، پھر عالم ہے، پھر مدرسے کا استاد ہے، تو اس کے پاس زیادہ مال تو ہے نہیں، تو اس کی بیوی کو ضرور کپڑے کی ضرورت پڑے گی، آخر عالم ہے تو اس کی بیوی کو ضرورت پڑے گی، تو ہادی بش اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو مولوی محمد سلیمان کی بیوی کو یہ جوڑا دے کہ دین کی بھی مدد ہو جائے گی، خیرات بھی ہو جائے گی۔ میں نے اس بیوی صاحب کو بلایا اور کپڑے کا جوڑا اسی کو دے دیا۔ تو مولوی سلیمان مجھے اس وقت نیک آدمی یقیناً منظور نظر تھے، تو میں نے سوچا کہ کچھ تو اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں، دل میں اللہ نے ڈال دیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب پھر مولوی سے پوچھتا ہوں کہ میں تھوڑا عمر میں کم ہوں، اب اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، شاید کوئی یہ تعبیر کوئی اچھی بتا دے۔ میں نے مولوی سلیمان کو ایک طرف بولا، میں نے کہا مولوی صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ سے تھوڑا تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے دل میں کوئی تعبیر آئے تو پھر تھوڑا سمجھاؤ تو مدد ہو جائے گی۔ کوئی خواب ہو تو ایک اچھی آدمی سے تعبیر پوچھو، عالم سے پوچھو۔ میں نے اس کو اپنا خواب شروع کیا، آہستہ آہستہ سناتا رہا۔ مجھے کہا صحیح، مجھے اس خواب کی تعبیر یقیناً معلوم ہے۔ مولوی سلیمان نے کہا میں اس کی تعبیر کھلم کھلا جانتا ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو جو آپ نے گنبد میں نمازی کو دیکھا آپ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ خواب میں رش کر رہے تھے ہم آپ کی نماز کو دیکھ کر ہم رش کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ نے آپ کو یہ اچھا خواب دکھا، آپ چونکہ اچھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو خواب میں بھی اچھا نمازی دکھایا گیا۔ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، کما تدینو تدانو، جیسے کرو گے تو ویسے بدلہ پاؤ گے۔ جیسے آپ رب کے سامنے کھڑے رہو گے تو خواب میں بھی ایسے کھڑا ہونا دیکھو گے۔ تو آپ کے لیے ایک بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے کہ آپ نے زندگی میں اچھی نماز پڑھی، ہم نے آپ کو خواب میں بھی اچھا نمازی دکھایا۔ ایک تو آپ کو بشارت ہے، ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنی حقیقت کو ہی خواب میں دیکھتا ہے، جیسے وہ ہوتا ہے ویسے دیکھتا ہے۔ چونکہ آپ اچھے نمازی ہیں تو جو نمازی آپ دیکھ رہے تھے آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے تھے، وہی خود آپ ہی تھے۔ میں نے اس کو کہا پھر وہ تو کہہ رہا تھا امانت ہے سیف اللہ کو ملے گا، فرمایا اسائیں آپ خود سیف اللہ ہیں، اس لیے یہ امانت آپ کو مل گئی ہے۔ میں آپ کو ایک درس دے رہا ہوں، یہ اس مولوی صاحب کا حسن ظن تھا، اس کی محبت تھی، اس فقیر کے ساتھ اچھا عقیدہ تھا، تو اس نے اپنے اچھے عقیدہ میں اس طرح بتا دیا۔ میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں
کہ حقیقت حق ہے، خواب بھی حقائق کا ایک حصہ ہے۔ آپ اگر اللہ کے سامنے اچھی طرح حضور کے ساتھ نماز پڑھیں گے، رب تعالیٰ آپ کو اپنے قرب کی دولت سے ضرور نوازے گا۔ ابھی آئیے، آپ کو ابھی جان سنا رہا ہوں، پھر مال بھی سنانا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی پیدائش سن 80 ہجری اور وفات 150 ہجری ہے، عمر تقریباً 70 سال ہے۔ آپ تابعی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دیدار کرنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جس طرح بڑے عالم تھے تو اس طرح بڑے عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، عارف بھی تھے، عمل کرنے والے بھی تھے۔ جتنا بڑا علم رکھتے تھے اتنا عمل بھی کرتے تھے۔ ہمارا حال جو ہے، آپ کو پتہ ہے فلاں مولی اس طرح ہے، فلاں آدمی میں یہ خرابی ہے، فلاں آدمی نے یہ غلط کام کیا، سارا دن ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پوری زندگی میں کسی بھی آدمی کا ایک عیب بھی زبان سے ایک بار نہیں نکالا۔ یہ ہوتا ہے عالم، یہ ہوتا ہے عالم۔ پھر بتاؤں، پوری زندگی میں ایک بار کسی ایک آدمی کی برائی زبان سے نہیں نکالی، ہر وقت اپنے رب سے مشغول رہا، اپنے کام میں مشغول رہا، علم پڑھا، پڑھایا، ذکر کیا، یار سے رابطہ جاری رکھا، سب کو اللہ کے حوالے کیا۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے عیبوں میں مشغول رہا، اس میں خرابی، اس میں خرابی، وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب، سب سے فارغ، مالک سے شاغل۔ یہ ہے اللہ والے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام سے اعلیٰ درجہ حاصل کرنے والے تھے۔ 55 حج کیے، 50 اور 5 55 حج کیے۔ روایت میں ہے کہ پیدل، محبت تھی پھر پیدل، ضروری نہیں پیدل، پیدل کوفہ سے عراق، ملک عراق جس میں کوفہ ہے، کوفہ سے مکہ المکرمہ تک پیدل چلا، اور ہر سال تقریباً حج کیا۔ تو 70 سے جب جوانی شروع ہو گئی 55، تو 55 حج کیا، اور سال میں ایک ہی حج ہوتا ہے، ایک حج بھی نہیں چھوڑا۔ کمال تو یہ ہے۔ آخری سال جب مکہ المکرمہ میں پہنچا تو بیت اللہ کو تالا ہوتا ہے، صدنۃ البیت، بیت اللہ کے خاص محافظ ہوتے ہیں، پھر چابی ان کے پاس ہوتی ہے، وہ جس کو دروازہ کھولیں تو پھر وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو، ورنہ نہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمہ نے اس صدنۃ الباب جس کے پاس چابی ہوتی ہے اس کی خدمت میں عرض کی، اگر مہربانی فرمائیں مجھے اجازت، رات کے وقت میں آج رات بیت اللہ کے اندر نفل پڑھوں گا، اگر مجھے ایک رات کی مہربانی ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، چابی دے دی۔ ایک رات بیت اللہ کا اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے ہوا۔ امام اعظم قرآن کے حافظ، احادیث کے حافظ تھے، یہ تو عارف تھے، ان کا حافظہ سبحان اللہ۔ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، دل رب سے مشغول ہے، خدا کے سامنے ذکر میں لبریز ہے، یاد سے بھرپور ہے، اللہ اکبر، نفل۔ الحمد شریف اس کے بعد قرآن کی تلاوت جو شروع کی، ایک پاؤں اوپر، محبت اور جذب کی حالت یہ، اللہ چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کروں اور ایک اپنے نفس کو تکلیف دے کر تیرے سامنے تیری کتاب تجھے سناؤں۔ ایک پاؤں اوپر، ایک پاؤں پر، 15 پارے قرآن مجید کے 15 پارے پڑھتے رہے۔ اللہ کا ایک لحاظ سے بے مثل طریقے سے دیدار بھی کرتے رہے، ذکر بھی کرتے رہے، مشاہدہ بھی کرتے رہے، تلاوت بھی کرتے رہے، اللہ کو اس کا کلام بھی سناتے رہے، ایک پاؤں اوپر جذب کے ساتھ آدھی رات گزارتے رہے۔
یہ امام اعظم ابو حنیفہ، بتا اللہ والوں کی نماز، بتا میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ والوں کی نماز کیسی ہوتی ہے، یہ بتا۔ اپنی نماز بھی چیک کر لے اور اللہ والوں کی نماز بھی چیک کر لے۔ نبی کی نماز آپ کو بتائی، حدیث سنائی آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو سب اماموں کے اعظم امام ہیں، اعظم بڑے بڑے امام یہی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ امام اعظم، جی امام اعظم کی نماز سنو۔ کس کتاب میں ہے؟ دور مختار میں ہے، الخیرات الحسان میں ہے، روح البیان میں ہے۔ اب یہ چوٹی کی کتابیں ہیں۔ یہ الخیرات الحسان اصل میں عربی میں کتاب ہے، پھر اب اس کا ترجمہ ہوا ہے، بہترین کتاب ہے۔ اصل نام ہے الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، یہ پورا نام ہے اس کتاب کا۔ تو اس عربی کتاب میں پورا قصہ موجود۔ در مختار نہیں، شامی، یہ رد المختار شامی، اصل کتاب در مختار۔ در مختار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت۔ جب دوسری رکعت میں آئے تو جس پاؤں کو پہلے اٹھایا تھا اس کو رکھا، دوسرا پاؤں اٹھایا۔ فرمایا رب جو میری طاقت ہے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا تکلیف دوں، تیری بندگی کا حق حاصل کروں، تجھے خوش کروں کہ تیرا بندہ ہوں، تیرے لیے کیسے ایک پاؤں اوپر کر کے تجھے تیرا کلام سنا رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں جذب۔ یہ جذب کی ایک کیفیت ہے، محبت و جوش کی ایک حالت ہے۔ جب جذب آتا ہے پھر حساب نہیں ہوتا، جذب آتا ہے تو پھر حساب نہیں ہوتا، پھر وہ اندرونی حال ہوتا ہے، پھر وہ معاف ہوتا ہے۔ ویسے ایک پاؤں پر صرف ٹیک لگانا شرعاً مکروہ ہے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، نماز میں صرف ایک پاؤں کو تھوڑا ایسے دبا دے، دونوں پاؤں زمین پر ہیں، صرف ایک پر دبا دے تو مکروہ ہے۔ کسی بھی پاؤں پر دبا دو، سیدھا کھڑے ہو جاؤ نماز میں، بالکل سیدھا، یوں نہ، سیدھا۔ امام اعظم تیرا فتویٰ یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور ابھی تیرا اپنا حال یہ ہے کہ ایک پاؤں اوپر ہے۔ فرمایا وہ فتویٰ ہے اور یہ دل کا تقویٰ ہے۔ وہ قال ہے تو یہ حال ہے، وہ قال ہے تو یہ حال ہے، وہ شریعت ہے تو یہ دل کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرا پاؤں اوپر، ساری رات باقی 15 پارے پڑھے، 15 پارے والناس تک پڑھ کر پھر رکوع میں چلے گئے۔ نماز پوری کی، دو رکعتوں میں سارا قرآن مجید پڑھ لیا، اور وہ بھی کھڑے، وہ بھی ایک پاؤں پر۔ میرے عزیز، یہ ہے عاشقوں کی نماز، یہ ہے وقت کے امام اعظم کی نماز، یہ ہے قرآن و سنت کے ماہرین کی نماز، یہ ہے دل والے لوگوں کی نماز، یہ ہے صاحب تقوی انسانوں کی نماز۔ اس نماز سے بھی کچھ بہرہ لے لیں، اس نماز سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ لے لیں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ علماء کو کہیں کہ دور مختار سے تو آپ فتویٰ دیتے ہیں، اسی دور مختار کا مقدمہ پڑھیں۔ مقدمہ میں امام اعظم کی شان و مدح میں جو یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ کون سا ہے؟ امام اعظم عالم بھی تھے تو ولی اللہ بھی تھے، امام اعظم صاحب شریعت بھی تھے تو صاحب معرفت بھی تھے، امام اعظم علم ظاہر والے بھی تھے، علم لدنی والے بھی تھے۔ امام اعظم نے شریعت کو بھی سمیٹا، انہوں نے زہد و تقوی کو بھی سمیٹا۔ یہ ہوتا ہے کامل آدمی، جو دونوں کمالات کا جامع ہو، جامع البحرین ہو، مجمع البحرین ہو، یہی کامل انسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے نفس آدمی، لیکن اس سے عام مولوی ڈریں گے، اس عالم سے، اس صاحب دل سے عام لوگ ڈریں گے، وہ کہیں اس کے مخالفی بہت ہو جائیں گے، کیونکہ وہ زبان سے کہیں گے، ولی اللہ کی تعریف بھی کریں گے، پیروں کی تعریف بھی کریں گے، لیکن نہیں سمجھے کہ پیر اس کو کہتے ہیں، اس سے دور بھاگیں گے۔ وہ صرف مذاق کرنے والے، ہنسنے والے، جو آسان راستہ بتانے والے پیر، وہ جو بس دم کر کے آپ کو سب کو چھڑا دے، سفارش کر کے سب کو جنت پہنچا دے، عمل کی تو ضرورت بھی نہیں۔ عمل کی ضرورت ہوتی پھر ہم پیر کیوں لیتے؟ عمل کی ضرورت ہوتی، اب پیر جو لیا تھا ہمیں قیامت کے دن خود بخود جنت لے جائے۔ استغفر اللہ، اللہ کا بندہ، پیر کا بندہ تجھے خدا سے ملائے، ایسا نہیں
کہ پیر کا مقصد جو تجھے نماز سے بھی بچائے، تجھے روزوں سے بھی بچائے، تجھے خیرات سے بھی بچائے۔ آخر زمانے خبردار، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی یوں نہیں کہے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ دور سے آپ خان کا رحیم آباد تشریف لاتے ہیں، یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، مولانا محمد رفیق صاحب ہیں، مدرسے میں استاد ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ان کو بھی کبھی کہتا ہوں آپ ہماری باتیں بھی سن کر جائیں، ہماری باتیں بھی سن کر جائیں۔ پوری زندگی ریاضت میں گزاری ہے، پوری زندگی مراقبات میں گزارے ہیں، قرآن و حدیث کو غور کے ساتھ پڑھ کر دل میں اتارا ہے، تو کچھ ہماری باتیں بھی سن کر جائیں۔ دوسرے علماء کو آپ بتائیں، عالم چاہیے پھر دوسرے عالموں کو بتائیں، آپ ان کو صرف ہماری باتیں سنائیں، پھر ان کو دعوت دیں۔ میں ان سے نہ پیسہ مانگتا ہوں، نہ چندہ مانگتا ہوں، نہ ان سے کوئی مال مانگتا ہوں۔ میں غریبی پر راضی ہوں، میں مسکینی پر راضی ہوں۔ میرا کام تجھے اللہ سے ملانا ہے، میرا کام تجھے خشوع و خضوع والا سبق دینا ہے، میرا کام تجھے غیر سے آزاد مالک حقیقی سے آباد کرنا ہے۔ تو آپ عالم ہیں تو آپ ہماری بات جانیں گے، پھر یہ ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، آپ یہ اچھی اچھی بات ان کو سنائیں، ان کو ترغیب دیں تاکہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے یہ سبق لے کر جائیں۔ ہم اور تو کچھ نہیں چاہتے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ نفس مارو، دل زندہ کرو، اور دل کی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کرو، اور علم لدنی اسرار و رموز پاؤ۔ اور یہ رب کا شکر ہے جس کے پاس ظاہری علم بھی ہو، وہ قرآن کا ماہر ہو، احادیث کا ماہر ہو، فقہ کا ماہر ہو، علم مسائل شریعہ کا ماہر ہو، منطق، فلسفہ، علم حکمت کا ماہر ہو، صرف النحو، ظاہری علوم کا استاد و ماہر ہو، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ حقائق بیان کرے، پھر تو نور علی نور ہے۔ کہیں یار یہ علم سے بے خبر ہے، علم سے ہم بے خبر نہیں، علم سے باخبر ہیں۔ یاد رکھیں، علم میں باطن کے بعد علم ظاہر زیادہ ہوتا ہے نہ کہ کم۔ علم باطن کے بعد علم ظاہر زیادہ ہوتا ہے، تو علم ظاہر کا اگر زیادتی چاہتے ہیں تو پھر علم باطن میں آئے، پھر وہ زیادہ ہوگا، ورنہ پھر وہ لکیر کا فقیری ہوگا۔ ٹینکی کے پانی کی قدر مختصر ہوگا، محدود ہوگا، محدود ختم ہوگا، پھر وہ نفس کے حصے آئیں گے، پھر جھگڑا شروع ہوگا۔ نفس مارو، دل بیدار کرو، مالک حقیقی کا دیدار کرو۔ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ نماز سے فارغ ہوئے، دعا کی، اللہ تیری معرفت ہے، تیری پہچان تو ہے، لیکن تیری عبادت کا حق پورا نہیں کیا ہے۔ جس طرح تیری عبادت کرنی ہے میں نے عبادت تیری نہیں کی، تیری عبادت تو نصیب والے کریں گے۔ ساری رات جاگے، ساری رات، ایک رکعت میں 15 اور دوسری رکعت میں دوسرا، پورے قرآن کا ختم کیا، وہ بھی ایک پاؤں پر، اتنی عبادت کی۔ اب کہتے ہیں اللہ میں نے تیری عبادت نہیں کی، دل چاہتا تھا میں آپ کی اچھی عبادت کروں آج تیرے گھر میں بیت اللہ کے اندر، لیکن اقرار کرتا ہوں کہ تیری عبادت کا جو حق تھا پورا نہیں کیا۔ عاجزی پھر کرتے رہے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، غیبی آواز آئی، غیبی آواز کہ ابو حنیفہ میں تجھ پر راضی ہوا اور تجھے بخش دیا، اور تو نے میری عبادت کا، تیری استعداد میں جتنا حق تھا تو نے عبادت کا حق پورا کر دیا۔ وہ پھر پیار کرتا ہے، وہ بندہ جو بندگی کرتا ہے پھر وہ بھی تو پیار کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیار کو شروع کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کو بیت اللہ کے اندر انعام دیا کہ تو نے مجھے راضی کیا، تو نے میری عبادت کا حق بھی پورا کیا، اور تو نے جتنا مجھے پہچانا بہترین پہچانا، احسنت عرفت فاحسنت، بہترین تو نے مجھے پہچانا۔ غفرنا لک ولمن کان علی مذہبک الی قیام الساعہ، جو تیرے مذہب پر قائم رہے، تیرے مذہب کے موافق زندگی گزارے، تیرے صدقے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر جو احناف حنفی لوگ، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ ایک ایسے بڑے عالم، ایسے ولی اللہ کے مذہب پر قائم ہیں، اس کے زندگی کے موافق زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح قرآن و حدیث سمجھا، تجھے سمجھایا، اس کے سمجھانے کے موافق تو عمل کرتا ہے تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، بخشش بھی ہے۔
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. جو بھی ولی اللہ جب فانی ہوتا ہے خدا کے سامنے ایسے اپنے آپ کو مار دیتا ہے پھر انوار دیتا ہے، وہ بدلہ ضرور دیتا ہے، خالی نہیں. ہم جب بھی بیت اللہ شریف حاضر ہوئے، حرم میں حاضر ہوئے، طواف میں اپنی بندگی کا مظاہرہ کیا، پھر اس کی رحمتوں کو دیکھا، پھر اس کے بعد جتنے دن، جتنے اوقات، جتنی زیادہ عاجزی کی، اپنے آپ کو نیچے دکھایا. عاجزی سے کام بنتا ہے، بندگی سے کام بنتا ہے، عبودیت سے کام بنتا ہے. اپنے آپ کو مارنے سے، اپنے آپ کو، دوسروں کو چھوڑ بھلاؤ، اپنے آپ کو مارو. میں کو مارو. جتنا میں کو مارو گے، اپنے آپ کو نیچے کرو گے، اپنے آپ کو بندہ بناؤ گے، تو اتنا وہ راضی ہوتا جائے گا. جب تو فانی فی اللہ ہوگا تو پھر بقا باللہ سے باہر لے گا. جتنی فنائیت ہوگی اتنی بقائیت ملے گی. یہ خدا کا ایک نظام ہے. انعام وہ دیتا ہے، چھوڑتا کسی کو بھی نہیں، چھوڑتا کسی کو بھی نہیں. دیکھا اس واقعے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی طرف سے ایک درجہ میں بندگی کا حق پورا کیا تو اللہ نے اپنے انعام، احسان، فضل و عطا کا حق پورا کیا. اس پر تو حق ہوتا ہی نہیں، لیکن وہ خود مہربانی کرتا ہے، حق جیسا سمجھتا ہے پھر دیتا ہے، چھوڑتا کسی کو بھی نہیں. سبحان اللہ. اس اللہ سے پیار کر، اس اللہ کا ذکر کر، اس اللہ کے در پر آ. تیری جان اللہ کی ہے. جان میں سب سے بڑی چیز نماز ہے. نماز کے بارے میں کوئی دوستوں نے سبق دیا. ہم اگر اس درجے میں نہیں پہنچتے کم از کم فرض نماز تو پابندی سے پڑھو، اور تو نہیں کر سکتے، فرض تو پڑھ. یہ تو آپ سے چھوٹ نہ جائے. ہمیشہ جھگڑا ہی جھگڑا، بیوی سے جھگڑا، بچوں سے جھگڑا، بھائیوں سے جھگڑا، ہمسایوں سے جھگڑا، رشتہ داروں سے جھگڑا. چھری بھی ہاتھ میں ہے، بندوق بھی ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. ایک بتاؤں، چھری اس کے لیے، نفس کے لیے مارو. چھری نفس کو، بندوق بھی نفس کو، خنجر بھی اسی نفس کو. جو مارنا ہے اپنے آپ کو مارو. بالکل مر جاؤ، پھر اصلی زندگی پانے والے ہو جاؤ. ہاں نا، یہ تو کام ہے. نفس مارنا یہی تو کام ہے. اللہ سبحان اللہ. ایک سبق، دوسرا سبق یہ ہے، آپ اپنے مال میں بھی اس کا حق سمجھیں. مال بھی ہے تو اس کا، اس کے مال کو کھاتے بھی ہیں، اس کے مال کو اس کے بندوں کو دیتے بھی ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس مال میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. سال پورا ہو، اپنے پیسوں کو حساب کرو. پیسوں کو، جی میری ملک میں اتنے پیسے ہیں. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، فرض لازم. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو خدا ناراض ہے، چہرہ پھیر دے گا، فاسق ہو جائے گا، گنہگار. اللہ سبحان اللہ. قرآن میں ہے، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، اب میں نے ان کو مال دیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے اچھا نہیں، برا ہے، برا. سنو اللہ کا اعلان، قیامت کا دن ہوگا جس مال کا انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، سونا ہو، چاندی ہو، دینار ہو، درہم ہو، اس کو سانپ کی شکل دی جائے گی. زہریلی سانپ، زہریلا، شجاعن اقرا، تھوڑا زہریلا سانپ بنا دیا جائے گا. وہ سانپ اس کی گردن میں لپٹنا شروع کرے گا، وہ اس کو ڈستا رہے گا. وہ زکوٰۃ نہ دینے والا چیختا رہے گا، فریاد کرتا رہے گا، زاری کرتا رہے گا، روتا رہے گا، ڈستا رہے گا. ہاں تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، میں تیرا ہی مال ہوں، تو نے میرا حق پورا نہیں کیا. اللہ نے دیا، تو نے غریبوں کو نہیں دیا، تجھے ڈستا رہوں گا. 50,000 سال کا دن ہوگا. سارے دن میں، قیامت کا پورا دن یہ اس کو ڈستا رہے گا، وہ روتا رہے گا. یہ وہ ہے جس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی. کس نے کہا؟ اللہ نے. قرآن.
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، وہ مال جس کے ذریعے سے انہوں نے بخل کیا، یہی مال توق بنا دیا جائے گا۔ توق کہتے ہیں گردن میں جو گول لپٹے، اس کو کہتے ہیں توق بنا دیا جائے گا قیامت کے دن میں۔ جب تک قیامت کا دن ہوگا مال اس کو سانپ کی شکل میں ڈستا رہے گا۔ اللہ نے تجھے مال دیا، تجھے پر زکوٰۃ فرض ہے، پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کیا ہوا تجھے؟ وہ غریب ہے، غریب پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، تجھے اللہ نے امیر بنایا، مال بھی دیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ دوسری آیت سناؤں؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بس جمع اکٹھے کر حساب کرتے کتنے ہوئے، صندوق بھرتا ہے، بینکوں کو بھرتا ہے، دیتا کچھ بھی نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اے میرے حبیب، ان کو دردناک عذاب کی خبر دو، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دو۔ قیامت کا دن ہوگا، ان کے ان مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ اس مال کو جس کی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، دوزخ کی آگ سے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ پھر اس گرم کو اس کے جسم پر رکھا جائے گا، داغ دیا جائے گا۔ تقویٰ منا کئی منا داغ دینا، فتقویٰ بہا جبا، ان کے پیشانی کو داغ دیا جائے گا، ان کی پسلیوں کو داغ دیا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جس مال کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اس مال کو دینار درہم لوہے کی شکل میں بنا کر دوزخ میں تپا کر گرم کر کے تجھے داغ دیا جائے گا۔ پھر کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا مال ہے، تیرا مال ہے، کوئی باہر کی چیز نہیں۔ تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہی تیرا مال، تجھے داغا جاتا ہے، تیرا مال تجھے مارا جاتا ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اپنے لیے جمع کے نا، اپنے لیے جمع، مارو اپنے آپ کو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو جمع کیا اس کو چکھو، جو جمع کیا مال وہ چکھو ابھی۔ قرآن مجید سورہ توبہ۔ دیکھیے ہم نے قرآن کیوں یاد کیا؟ خود اپنے لیے عمل کرنے کے لیے یاد کیا اور آپ کو بھی سنا رہے ہیں۔ اچھے علماء کی صحبت میں جائیں گے جو قرآن جانتے ہیں، احادیث جانتے ہیں، فقہ پر مہارت رکھتے ہیں، نفس سے جہاد کر کے اللہ والوں کی خدمت کر کے جوتیاں سیدھی کر کے نفس کو مارتے صاحب دل بن گئے۔ یار ان کی صحبت میں تجھے سبق ملے گا، ان کی صحبت میں تجھے ہدایت ملے گی، ان کی صحبت میں تجھے سعادت ملے گی، ان کی صحبت میں تجھے ولایت ملے گی۔ تیرا نصیب، تیری قسمت۔ ہم نے تو بالکل آسان کر دیا، اسلام کو بھی آسان، شریعت کو بھی آسان۔ کامل پیر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، عالم با عمل متقی کے بغیر چارہ نہیں۔ پیر وہ جو قرآن و سنت کا عامل، با عمل، عالم بھی ہو، با عمل بھی ہو، با تقویٰ ہو، یہ ہوتا ہے پیر، یہ ہوتا ہے نائب نبی، یہ ہوتا ہے سیدھی راہ دکھانے والا، یہ ہوتا ہے راستہ سمجھانے والا، یہ ہوتا ہے۔ جاہل اس کے بعد علم بھی نہیں، اس کو پیر سمجھا۔ تھوڑا دماغ تو کر، نہ قرآن اس کے پاس، نہ حدیث اس کے پاس، نہ فقہی مسائل، کچھ خبر نہیں ہے، یہ پھر پیر ہے۔ عجب تو یہ ہے، پیر وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث فقہ تو جانے، دل تو کچھ نہ کچھ اتنا صاف کرے، نفس کی پیروی تو نہ کرے، ہمیشہ دن رات گناہ ہی گناہ، پر لوگوں نے اس کو پیر بنا دیا۔ پیر ہے پیر، جماعت لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، خدا کا بندہ تعلیم دینے والا تو ہو نا، تیری تربیت تو کرنے والا ہو نا، نہ تعلیم نہ تربیت، اور اس کا پیر ہے۔ خبردار، ہوشیار ہونا۔ اللہ، کراچی میں بڑے مالدار ہیں، ہر چوکی میں بڑے مالدار ہیں جس کو اللہ نے مال دیا۔
آپ رجب کا مہینہ مقرر کریں، شعبان کا مقرر کریں، سال میں ایک مہینہ مقرر کریں، اپنے کاروبار کو دیکھیں جس میں آپ کو حساب کرنا آسان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، سال میں ایک مہینہ مقرر کریں، پھر ہمیشہ اسی مہینے میں حساب کریں۔ رمضان میں حساب کریں، کوئی بات نہیں، جس میں آپ کو سہولت ہو۔ اسلامی مہینہ، جنوری فروری نہ، اسلامی مہینے کا کوئی ایک مہینہ مقرر کریں کہ زکوٰۃ کا مدار اسلامی مہینے پر ہے، ایک مہینہ مقرر ہوا، اس مہینے میں آپ جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ بھی لکھو، سونا قیمت کرو، چاندی قیمت کرو، جو آپ کے تجارت کا سامان ہے، تجارت کریں دین لین، تجارت کا سامان اس کی بھی قیمت کرو، آپ کا لوگوں پر قرضہ ہے وہ بھی جمع کرو۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں، ان سب کو جمع کرو ایک جگہ۔ پھر آپ پر جو قرضہ ہے وہ نکالو، جو قرضہ تو دینا ہی ہے وہ نکالو، سارا قرضہ نکال دیا۔ اب نیچے ٹوٹل یہ ہوا، اس ٹوٹل کو دیکھو کتنا ہے۔ یہ ٹوٹل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، جو کہ ہمارے زمان میں تقریباً 1,40,000 روپیہ ہے، 1,40,000۔ آپ کے پاس اتنی مالیت موجود ہے، سب کو شمار کے ہر لحاظ سے 1,40,000 کی مالیت آپ کے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ شرعاً فرض ہے۔ 1,00,000 میں 2,500 روپیہ آپ اللہ کی راہ میں دینا، 1,00,000 میں 2,500، 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2 روپیہ 50 پیسے، 2.5 روپیہ، تو 1,00,000 میں ہوگا 2,500 روپیہ، تو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں گے۔ یہ فرض ہے، جو یہ نہیں کرے گا قیامت کے دن یا سانپ اس کو ڈسے گا یا دوزخ میں پیسے کو گرم کر کے اس کو داغ دیا جائے گا۔ یہ قرآن نے فیصلہ فرمایا، صرف میں نے قرآن سنیا، حدیثیں تو بہت ہیں، پھر حدیثیں، پھر اس کی تشریح۔ تو فقیر نے آپ کو نماز کے بارے میں بھی کچھ سمجھایا، زکوٰۃ کے بارے میں بھی کچھ سمجھایا۔ آپ میرے دوست ہیں، میرے پاس آتے ہیں تاکہ شریعت سے بے خبر نہ ہوں، اسلام سے بے خبر نہ ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات، آپ زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں، آپ کا ایک رشتہ دار بھی ہے، بیچارہ مسکین بھی ہے، ایک تو رشتہ دار ہے لیکن مسکین بھی ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور زیادہ حقدار بھی وہی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بیچارہ مسکین بھی ہے، نشہ نہیں پیتا، فضول خرچی نہیں کرتا، غلط مال استعمال نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں، بس بیچارہ گھر کا خرچہ ہے وہ بھی پورا اس سے نہیں ہو سکتا، رشتہ دار بھی ہے، مسکین ہے، آپ اس کو دیں، اچھی بات ہے۔ آپ ان 3 کو نہیں دے سکتے، ابا کو نہیں، اماں کو نہیں، اس کو کہتے ہیں اصول، فروع، بیٹا بیٹی نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں، باقی سب کو دے سکتے ہیں، بات ہی ختم، قاعدہ آسان۔ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چونکہ یہ کنارہ ہے نا، بھائی مسکین دو، بہن مسکین دے دو، داماد کو دے سکتے ہیں، داماد تو آپ کا قریبی رشتہ دار تو نہیں، ماں باپ، اس کے ماں باپ، اس کے ماں باپ، اس کو اصول، ماں باپ والی لسٹ کو نہ دو، بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی، بیٹے بیٹے کی پھر اولاد، نیچے بیٹا بیٹی والے لسٹ کو نہ دو، میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی، یہ ہو گئے 3 قاعدے، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے عالم بنا دیا ہے کہ مجلس میں، بات ہی ختم، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ باقی رہ گئی ہمارے زمانے میں علماء کرام کو، مدارس کو حکومت سے مدد نہیں ملتی، حالانکہ شرعی قاعدہ یہ ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، جمہوری ہو یا کوئی بھی حکومت، مدارس وہ بنائے، علماء کی تنخواہ وہ دے، طلباء کو خرچہ وہ دے، تاکہ یہ مدرسہ کا نظام جاری رہے، شرعی حکم یہی ہے۔ لیکن پاکستان میں یونیورسٹی، اسکول، کالج، یہ چیزیں تو ہیں، لیکن مدارس کو حکومت سے مدد نہیں ملتی، تو مدارس کو بیچارے یہ غریب لوگ کی خدمت کرتے ہیں۔ اب حکومت کے پاس طاقت زیادہ ہے، اس کے پاس بہت مال جمع ہوتا ہے، ہر قسم کا مال جمع ہوتا ہے، لیکن عوام بیچارے کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، تو آپ کے علاقہ میں اگر اچھا مدرسہ ہے جس میں استاد ہیں، طلباء ہیں، قرآن و حدیث کا درس، فقہ کا درس ہوتا ہے، تو پھر یہ بہت زیادہ حقدار ہیں۔ محققین نے فرمایا ہمارے زمانے میں اچھے علماء، اچھے طلباء کو یہ آپ اپنی زکوٰۃ کے مال سے مدد کریں، آپ کو دین کی بھی بھلائی ملے گی، دنیا کی بھلائی بھی ملے گی۔ تو آپ غریب کی مدد کے ساتھ ساتھ دین کی بھی مدد کر رہے ہیں، دین کی مدد اس طرح ہے جیسا کہ نبی کی مدد ہو۔ ایک عالم دین کا پورا خرچہ دینا، ایک طالب علم آپ پڑھیں، عالم بن جائیں، آپ کی پوری زندگی، ایک طالب علم، بس ایک طالب علم کا سارا خرچہ میں دوں گا۔ سبحان اللہ، اگر وہ عالم بن جائے، فارغ ہو کر دیکھو، اگر سمجھدار ہے، استعداد اس کی اچھی ہے، عالم بننے کے قابل ہے، اس کو پڑھاتے رہو، خرچہ دیتے رہو، عالم بن جائے،
سنو میرا اعلان، قیامت کے دن آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے، اور کیا چاہیے؟ ایک شخص کو آپ نے خرچہ دیا، عالم بنایا، تو بخشش کیا؟ اگر آپ ایک عالم دین کے پورے زندگی کا خرچہ اٹھائیں، صحیح آپ غم نہ کریں، آپ کی بیوی، آپ کے بچوں کا خرچہ، جب بھی پریشانی ہو میں حاضر ہوں، قیامت کے دن اس کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جنتی دیکھ کر حیران ہوں گے، کمال ہے یار، بخشش کا یہ تو تاج والا آدمی ہے۔ تو آپ تھوڑا عقل بھی کریں گے کہ مال کہاں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جماعت کو کامیاب کرے۔ کامل پیر تلاش کرو، کامل پیر کی بیعت ضرور ہو جاؤ، اس کی صحبت میں آپ کا دل روشن ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ میری باتوں کو یاد کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، درس قرآن، درس حدیث کو قبول فرما، جو اچھی اچھی باتیں سنائیں عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ بیچارے دور سے دوست آتے ہیں، اکثر غریب ہیں، میرے پاس مسکینی لوگ آتے ہیں۔ ایک فقیر کہتا تھا ان فقیروں کو تبلیغ کرو، یہ پیسے لنگر میں پہنچائیں۔ میں نے کہا امیر ہوتے تو ہم اس کو تبلیغ کرتے، یہ سارے غریب آتے ہیں، ان کو ہم کیا پیسے کی ترغیب دیں؟ یہ ان بیچاروں کو اللہ اپنے خزانہ سے اتنا دے جو اپنا خرچہ گھر کا چلا سکے، ان کو اللہ اتنا دے جو گھر کا خرچہ چلا سکے۔ ہاں جن کو اللہ نے زیادہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو خانقاہ رحیم آباد جامع صدیقیہ کے مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ اپنے زکوٰۃ اپنی فطر سے اس ہمارے مدرسہ اس خانقاہ کی خوب خدمت کرتے رہیں کہ ان کی دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے، آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں 5 وقت نماز خشوع حضور قلب سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، حلال روزی دوستوں کو کشادہ نصیب فرما، رمضان کا مہینہ آسان فرما، رمضان کے مہینے میں نماز ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، غیب سے اپنے خزانے غیب سے ان کو برکت والا مال نصیب فرما، غیر کی محتاجی سے حفاظت نصیب فرما۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی وسلم علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔